جب بچپن یاد آتا ہے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بچپن جو زندگی کا سب سے خوبصورت بے فکر دور ہوتا ہے، معصوم باتیں، بے زر شرارتیں، مگر ہم بہن بھائیوں کا بچپن خوف اور ڈر کے سائے میں گزرا۔ نو عمری میں جب چہرے پر مسکراہٹ، بے فکری، اعتماد ہوتا تھا، ہمارے چہرے مرجھائے ہوئے، ڈرے سہمے ہوئے اور شخصیت تھی کہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ والدین سوتیلے تھے، بلکہ ہمارا والد آتش فشاں مزاج کے مالک تھے، غصے میں آگ کا بگولا بنے رہتے تھے۔ یہ بات خاندان بھر میں مشہور تھی کہ میاں اکرام تو آتش فشاں ہیں، ان کے پاس جانے سے پہلے سوچ لینا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بھڑک جاتے تھے۔ دکھ تو یہ تھا کہ بات بھی معمولی اور بے زر ہوتی۔ نوکری سے واپسی پر والد ہم بہن بھائیوں کو پیار نہیں بلکہ مار سے نوازتے تھے، اور یہ بھی کبھی کبھار کا نہیں بلکہ روز کا معمول تھا۔ ہفتے میں 4 دن تو ان کا موڈ خراب رہتا، اور خراب موڈ میں وہ بیٹے کی تفریح کیے بغیر گالم گلوچ کرتے کہ شاید ایسی گالیاں کوٹھے والی عورت کو بھی نہ پڑتی ہوں۔ ایسے الزامات لگاتے کہ انسان خودکشی کر لے۔ ہم سب اتنے سہمے ہوئے رہتے کہ صفائی کا ایک لفظ بھی نہ کہہ پاتے۔ میرے والد نے گھر کا ماحول عجب بنا رکھا تھا۔ ہم کو اونچی آواز میں بات کرنے کی آزادی نہ تھی، فلم، گانے، باہر کی سیر تفریح تو دور کی بات، ہم بہن بھائیوں کو ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ قریبی رشتہ داروں کے گھر جانے سے پہلے اجازت لینی ہوتی تھی۔ اس قدر گھٹن زدہ ماحول تھا ہمارے گھر کا کہ ہم بہنوں کو دمے کی تکلیف ہو گئی اور ہم باپ کے سائے سے بھی چھپنے لگے۔ عیدیں، شب براتیں، 14 اگست پر ہمارے رشتہ داروں کے گھروں میں خوشیاں، رونق، گہما گہمی ہوتی تھی، جبکہ ہمارے گھر موت کا سناٹا ہوتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 6 برس کی تھی۔ عید کے دن بھی والد کا موڈ بے حد سنجیدہ ہوتا۔ ہم بات بھی نہ کر پاتے، جبکہ ہماری ہم عمر لڑکیاں اپنے والدین سے لاڈ پیار کرواتی اور عیدیاں لیتی۔ 9 عمری میں ہمارے ہم عمر کزن اور لڑکیاں فیشن کرتی، پارلر جاتی، سینما جاتی تھی۔ سب کے گھر میں اس دور میں ڈش ٹی وی لگے ہوئے تھے، جبکہ ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ نہ تھا۔ ہم بہنوں کو آپس میں ہنسنے بولنے کی منع دی تھی۔ ہمیں نہ تو پارلر جانے کی اجازت تھی، نہ فیشن کرنے کی، حتیٰ کہ بال سنوار کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ گھر ایک زندان کی مانند تھا، اور ہم بن سنور کر جاتے بھی کہاں۔ ہم کو شادی بیاہ کے موقع پر بھی کسی رشتہ دار کے گھر نہ جانے دیتے، عیدوں پر کسی کے گھر نہ جانے دیتے۔ اسی وجہ سے ہم بچیاں اپنے گھروں میں میلی کچیلی اور کمہلائی سی رہتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خاندان کے بزرگ میرے والد کو سمجھاتے اور ہماری مدد کرتے، الٹا خاندان والے ہم سے نفرت کرنے لگے۔ ہمارے گھر آنا کوئی پسند نہ کرتا۔ اگر ہم ہلنے چلے جاتے، ہم کو جملے کستے، ہم پر طنز کرتے، تذلیل کرتے۔ ان کے ابو تو ان پر شک کرتے تھے، ان پر پابندیاں ہیں، یہ لوگ گھر میں نہیں بلکہ قید خانے، جیل میں رہتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے کزنز اور کلاس فیلو کے سامنے استعمال کرتے۔ ہم بہنیں شرم سے پانی پانی ہو جاتی، اتنا بھی نہ کہہ پاتی کہ یہ نہ کہو۔ ہمارے منہ میں تو جیسے زبان ہی نہ تھی۔ پھر گھر آ کر البتہ خود روتی تھی کہ یا اللہ، ہمارا کیا قصور ہے، اللہ پاک ابا کو ہدایت دے۔ ہم سے زیادہ کمزور کردار ہماری ماں کا تھا، وہ سب کچھ چپ چاپ سہتی رہتی، وہ دیکھتی رہتی اور کچھ بھی نہ کہہ پاتی، صرف ایک بت کی طرح تھی۔ سانس جسم میں آتی جاتی، مگر زبان اور دماغ بند اور خاموش۔ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر رہنے آ جاتا
ہماری والدہ کی شامت آ جاتی، وہ چاہے جتنا عمدہ کھانا پکاتی، روٹی تازہ، لیکن والد کوئی نہ کوئی نقص نکال کر مہمان کے سامنے شرمندہ کر دیتے اور بعد میں کئی دن تک بیوی کو طعنے دیتے کہ جان بوجھ کر تم خراب کھانا پکاتی ہو نا تاکہ میری بدنامی ہو۔ میری والدہ لاکھ صفائی دیتی لیکن نہ مانتے، بلکہ کہتے کہ اسی وجہ سے خاندان کے لوگ میرے گھر میں نہیں آتے، یعنی سارا قصور میری والدہ کا ہوتا۔ ہم کمرے میں ڈرے سہمے سب سن رہے ہوتے، اپنی والدہ کی مدد کے لیے ایک لفظ بھی باپ کے سامنے کہنے کی ہمت نہ کر پاتے۔ بڑا ستم تو یہ تھا کہ جو مہمان ہمارے گھر رہنے آتے تھے، جن کی خاطر ابا والدہ سے لڑائی کرتے تھے، ان کے گھر میری والدہ یا ہم میں سے کوئی بھی نہ جاتا تھا۔ خدا جانے کیا مسئلہ تھا، نفسیاتی مسئلہ تھا یا کوئی اور۔ ان کا کہ اپنے بیوی بچوں کو اذیت دے کر وہ خوش ہوتے اور ذرا بھی احساس نہ کرتے ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ایک دو خاندان کی عورتیں آ کر میری والدہ کے ساتھ ہمدردی کرتی، کہتی کہ خدا معلوم اس قدر پتھر دل آدمی کیوں ہے تمہارا شوہر، اپنے ہی بیوی بچوں کا دشمن بنا رہتا ہے، بیوی بچوں کا خون خشک کر رکھا ہے، بچے جوان ہو رہے ہیں، اس قدر سختی اور تھکن اچھی نہیں ہوتی، پھر بچے باغی ہو جائیں گے، ایسے ماحول کے بچے ہی تو گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس قدر خوف و زر گھر کا ماحول بنا رکھا ہے اس آدمی نے، خدا جانے کیا معاملہ ہے، شاید اس میں کوئی آسیب تھما گیا ہوگا۔ گھر کا ماحول جو بھی تھا، ہماری دال روٹی تو چل رہی تھی کہ شاید ابا کا مزاج باہر بھی ایسا ہوگا کہ ہماری بدبختی کہ ان کی نوکری ختم ہو گئی اور وہ گھر بیٹھ گئے۔ ہمارے چند گھنٹے جو سکون سے گزرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب وہ ہر وقت اپنے سابقہ مالک کو برا بھلا کہتے بجائے اس کے کہ کوئی اور نوکری ڈھونڈتے یا چھوٹا سا کاروبار ہی کر لیتے۔ میری والدہ ہر وقت سے سمجھاتی تھی کہ بچے چھوٹے ہیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی نوکری ڈھونڈ لو، لیکن ایسی لڑائی شروع کرتے کہ خدا کی پناہ، اونچی آواز میں گالیاں دیتے، برتن توڑتے، اتنا خوف و ہراس پیدا کر دیتے کہ ہم رونا شروع کر دیتے۔ حالات مزید خراب ہونا شروع ہو گئے۔ والدہ کو بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہونے کی بیماری ہو گئی، انہوں نے تب بھی توجہ نہ دی، ہوش کے ناخن نہ لیے، یہاں تک کہ گھر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیوں کو پڑھائی چھوڑ کر چھوٹی موٹی نوکریاں تلاش کرنی پڑی کہ چند ہزار کی خاطر ان کا مستقبل خراب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وقت رکتا نہیں، گزرتا چلا جاتا ہے، سو ہمارا بھی وہ وقت جیسے تیسے گزر گیا۔ رشتہ داروں نے نہ پہلے ہماری مدد کی، نہ اس برے وقت میں مدد کی، اور جو غیر تھے ان لوگوں کی مدد سے آگے بڑھے۔ والدہ وفات پا گئی، لیکن میرے والد نہ بدلے۔ دکھ اس بات کا ہے وہ اپنے گھر ہی کی خوشی سکون کے قاتل نکلے، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا دن نہ گزارا ہوگا۔ میری ماں ایک مسکراہٹ کے لیے ترستی اس دنیا سے چلی گئی۔ ہمارے کزنز پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر نوکری کر رہے تھے، جبکہ لڑکیاں کوئی لیکچرار تو کوئی ڈاکٹر ہیں، لیکن ہم زندگی میں کوئی اعلیٰ مقام نہ پا سکے کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول پرسکون نہ تھا۔ میرے والد پڑھائی پر توجہ نہ دیتے، مدد کرتے تو آج ہم بہن بھائی بھی اچھی نوکری حاصل کر لیتے، پڑھائی ادھوری نہ چھوڑتے۔ میں یہی سوچتی ہوں تو آج بھی دکھ کی آگ میں جلنے لگتی ہوں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم غلط راستوں پر نہیں گئے، ہم غلط حرکتوں میں نہ پڑے،
ہمسائے ہماری مثال دیتے ہیں کہ ان کا باپ تو اتنا فنگ دل اور ظالم تھا، بچے نہ بگڑے ماں جو نیک تھی۔ ابا کو ایک موذی مرض نے جکڑ لیا، وہ بستر پر لگ گئے تھے، لیکن اتنا ظلم کرنے کے باوجود ہم بہن بھائیوں نے آخری وقت پر ابا کا ساتھ نہ چھوڑا اور ان کی خوب خدمت کی۔ اور مزے کی بات تو تب کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ابا کے مزاج میں کوئی فرق نہ آیا اور وہ ظالم اور بد مزاج ہی رہے، گالی گلوچ کرتے اور ہمیں ڈانٹ پھٹکار کرتے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن پھر بھی باپ تو باپ ہوتا ہے۔ ان کی جانب پر ہم بہن بھائیوں نے خوب آنسو بہائے، والدہ کو بھی یاد کر کے روتے رہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم بالکل اکیلے رہ گئے۔ آج بھائی کاروبار کرتے ہیں، اچھا گزارا ہو رہا ہے، ہم بہنیں بھی شادی شدہ ہو گئی ہے، اپنے گھروں میں خوش ہے، لیکن یہ خواہش دل سے نہیں جاتی کہ کاش ہم بھی کچھ بن جاتے۔ جب بھی بچپن یاد آتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کاش ہمارے والد ایسے نہ ہوتے، کاش رشتے دار ایسے نہ ہوتے، خود غرض نہ ہوتے، آج کیا دکھ سر نہیں اٹھائے۔ ہمارے بچپن کا زمانہ جو سنہری ہوتا ہے، اگر ماں یا باپ نارمل انسان نہ ہو یا نفسیاتی مریض ہوں تو ان بچوں سے ان کا بچپن بھی روٹ جاتا ہے۔ جانی ایسے لوگوں کو اولاد کی نعمت عطا کیوں ہو جاتی ہے جو اولاد کے حقوق کو نہیں سمجھتے۔ خدا کرے ایسا باپ اللہ کسی کو نہ دے جیسا ہمارا باپ تھا۔ ایسی اور بھی دلسوز کہانیاں سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ میرے چینل کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔